ذاکری ٹریننگ کلاسز برائے خواتین۔ کیا ذاکری کے ذریعے معاشرے کی خرابیاں دور کی جا سکتی ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الاولین والآخرین، والمبعوث رحمة للعالمین، حبیبنا وحبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد۔ وعلى آله الذين عذاب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين، وبعد، فقد قال الحكيم في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فذکر ان الذکرى تنفع المؤمنین۔ ابھی اس کراچی کے اندر سب سے پہلے خواتین کو پڑھانے کی جرأت میں نے کی تھی۔ پہلے ڈر کے کوئی نہیں پڑھاتا تھا، اور جب میں نے پڑھایا تو پہلے اعتراضات کے بوچھاڑ ہو گئے۔ عورتوں کو سامنے بیٹھ کے پڑھاتا ہے، الٹی سیدھی باتیں بتاتا ہے۔ پھر میں نے وہی جواب دیا کہ میرے اپنے 2 بیٹیاں بھی ان کے اندر بیٹھی ہوتے ہیں، جو میں اپنے بیٹیوں کو سنا رہا ہوں وہ دوسرے بیٹیوں کو بھی سناتا ہوں۔ تو ابھی میں اتنا بڑا ہو گیا کہ میں کہتا تھا میرے بہنوں، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، ابھی ماؤں کہنے کا وہ ختم ہو گیا، میں خود دادا نانا بن گیا ہوں۔ ابھی میری عزیز بیٹیوں اور کچھ بہنیں، کچھ بیٹیاں ہیں۔ تو کیا ہو گیا؟ مجھے میں قریب آ جاؤں یا یہ اس سے قریب آنے کی گنجائش نہیں ہے؟ اچھا، وہ سیٹ کرنے والا کون ہے؟ تو وہ خود سیٹ کرے نا۔ ہاں، ابھی آواز صحیح ہو گئی۔ تو یہاں پر ایک لفظ مجھے دیا گیا ہے، کیا ذاکری کی وجہ سے، ذریعے سے معاشرے کو بنا سکتا ہے؟ میں جواب آپ کو یہ دے دوں گا کہ آپ بغیر ذاکری کے معاشرہ نہیں، بھلی ایک آدمی کو بھی کوئی بنا سکتا ہے؟ بغیر ذاکری کے معاشرہ تو چھوڑو، ایک آدمی کو بھی نہیں بنا سکتا۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے، ذکر میرے خیال میں قرآن مجید کے اندر صرف اذکروا کا لفظ جو ہے وہ 300 مرتبہ ہے۔ ذکر کے مختلف معنوں میں لفظ ذکر 300 مرتبہ، اور اذکروا یاد کرو، اذکروا ذکر کرو کا مطلب یہ ذاکری ہمارے اردو زبان میں ہے، اردو فارسی عربی میں نہیں ہے۔ منبر جانے کو ذاکری کہتے ہیں، اس کو واعظ کہتے ہیں، مقرر کہتے ہیں۔ علم کے 3 مراحل ہے۔ سب سے پہلے اہم چیز علم ہے، اس کے بعد پھر 3 مراحل میں سے کوئی سب کو اپناتا ہے، کوئی ایک کو اپناتا ہے۔ وہ 3 مراحل کون سے ہیں؟ علم حاصل کرنے کے بعد تدریس، تحریر، تقریر، یہ 3 مراحل ہیں۔
لیکن وہ علم حاصل کرنے کے بعد اگر بغیر علم کے مدرس بنو بچوں کا خدا حافظ، بغیر علم کے تحریر لکھو، کتابیں لکھنا شروع کرو. ابھی آپ دیکھ رہی ہو جو کتابیں لکھی گئی ہیں اور جو واہ کروانے کے لیے باتیں بنا رہے ہیں، میں کیا بتاؤں آپ کو. چونکہ آپ ذاکری کے نام سے آئی ہو اس لیے میں یہ باتیں آپ کو بولنے پہ مجبور ہوں. یہاں پر معاشرے کو بنانے کے لیے آپ کو علم کی ضرورت ہے. میں ہر وقت کہتا تھا پہلے بھی کہ جو خاتون اپنے گھر سے تعلیم دین کے لیے لڑکی ہو یا لڑکا، مرد ہو یا عورت، اپنے گھر سے نکلتی ہے تو حدیث ہے کہ ان کے پیروں کے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا جاؤ اس میرے بندے کے پیروں کے نیچے اپنا پر بچھاؤ. ذرا غور کرو آپ کہاں سے کہاں پہنچ گئی. کل کہاں گھوم رہی تھی گلیوں میں، ادھر کے کانٹوں سے تو بھی ڈر رہی تھی. آج اتنا مرتبہ مل گیا، ابھی پڑھا کچھ نہیں ہے لیکن گھر سے جب اس نیت سے نکل گیا، اللہ کو نیت چاہیے. آپ جس نیت سے گھر سے نکلی ہے، اگر وہ علم دین حاصل کر کے اور اس علم کو میں منبر پہ جا کے پھیلا کے انبیاء کا سر انجام، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء و انبیاء کے وارث ہے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ تو کیا انبیاء کا بینکوں سے پیسے لیتے علماء، یا انبیاء کی زمین تقسیم کر کے لیتے ہیں وارث بن کے؟ نہیں، علماء انبیاء کا وارث ہے، ان کے علم کا وارث ہے. حضرت آدم ابو البشر سے لے کے ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنے انبیاء آئے ہیں وہ سب ذاکر تھے. سب سے پہلے اللہ خود تقریر نہیں کر سکتا تھا، صرف لوح محفوظ سے جبریل کو پڑھاتا تھا، جبریل آ کے پھر تقریر کرتا تھا. رسول کے بعد پھر رسول آ کے مسجد میں تقریر کرتا تھا، پھر مسجد میں اصحاب یاد کر کے باہر جا کے دوسری جگہوں میں تقریر کرتے تھے. سب ذاکری پہ ہی چلتا تھا دنیا. رسول نے بھیجا، کون تھے وہ؟ اپنے اردو میں ذاکری تھے نا، ورگی واقعی ہوا تبلیغی جماعت، کوئی افریقہ، کوئی فلاں، کوئی فلاں، کوئی انشاءاللہ اب تاریخ میں پڑھیں گے. ہاں یہ مسئلہ ہے، اگر بغیر علم ہو وہ ہوا تو ملے گا، جنت نہیں ملے گا. وہ ہوا تو ملے گا، رسول کی خوشنودی نہیں ملے گی. کیونکہ آپ ممبری بننے کے لیے آئی ہیں، اس لیے ایک قصہ میں آپ کو سناؤں، نام نہیں لوں گا اس لیے شاید آپ سب لوگ جانتی بھی ہوں گے. کچھ ایک عالم اس لباس میں قبا اوپر بڑا کالا امامہ، منبر پہ، میں گھر میں میرے پاس فرصت نہیں ہے. آواز سب کو آ رہی ہے پیچھے؟ تو کبھی کبھار موقع ملتا ہے اندر جاتا ہوں کھانا کھانے کے لیے، تو وہاں ٹی وی کھلا رہتا ہے تو نظر دیکھا کہ ایک مولوی تقریر کر رہا ہے. علم 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 پہلے حاصل کرو، پھر جو کچھ بننا بنو. سمجھ گئی نا؟ تو بچے کو پڑھاؤ، بیکار رہے پرواہ نہیں ہے. ایک ڈاکٹر ہے بیکار ہے، جمعدار نہیں ہے. انجینئر ہے بیکار ہے، ٹھیک ہے نوکری میں ہی مل گئی، لیکن اس کو آپ جاہل نہیں کہہ سکتے، ڈگری کا مالک ہے. تو علم
اب وہ پتہ نہیں وہ کہاں پڑا ہوا تھا، وہ تو مجھے یہ اندازہ ہے کہ قم میں پڑا ہوا تھا۔ منبر سے تقریر کرتے کرتے اچانک آ گیا، چونکہ یہ فقہی مسئلہ ہے اس لیے وہ نہ کسی کی برائی کرتا ہوں، آپ کو سمجھانا ہمارے اوپر فرض ہے۔ تقریر کرتا ہے کہ روزانہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح آتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، وہ حضرت فاطمہ جواب دیتی تھی وعلیکم السلام بابا، تو کیا حال ہے، خیریت سے؟ آپ خیریت ہے؟ حسن خیریت ہے؟ علی خیریت سے؟ ہاں ٹھیک ہے الحمدللہ خیریت سے۔ پھر وہ تہجد کی نماز شروع کرتا تھا۔ انشاءاللہ شادی سے پہلے یا شادی کے بعد نکاح میں حج کا وہ مہر میں حج کا شرط لگا ہو تو شوہر آپ کو لے جائے گا حج پہ انشاءاللہ۔ تو حضرت زہرا کے دروازے پر محراب تہجد ہے، وہاں حضرت رسول تہجد پڑھتا تھا۔ اب وہ کہتا ہے کہ ایک دن آ کر پوچھ کے چلا گیا۔ حضرت زہرا نے پوچھا بابا آپ روزانہ سب کا پوچھتے تھے، آج علی کا نہیں پوچھا؟ اللہ اکبر۔ ادھر سے کیا بول رہا زہرا آپ سچ کہہ رہی ہیں، لیکن آج میں وضو سے نہیں تھا اس لیے علی کا نام نہیں لیا۔ اب نیچے کیا ہو گیا بولو؟ واہ 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 واہ، سب کھڑے ہو گئے۔ گیا ہے وہ نماز تہجد پڑھنے کے لیے۔ یہ یاد رکھو، کچھ 5 احکام ہے شرع میں، وہ آپ بتاؤں گا آج۔ واجب، حرام، مستحب، مکروہ، مباح۔ کتنا ہو گئے؟ بس کل دنیا میں مشرق سے مغرب تک، جنوب سے شمال تک ذہن میں رکھیے گا، کوئی بھی انسان اپنے عقل کو بروئے کار لا کر سوچ سمجھ کے جو کرتا ہے حرکت، وہ حرکت ان 5 میں سے ایک ہے۔ اگر چھٹی چیز آپ بتاؤ تو میں آپ کو 1000 روپے انعام دے دوں گا۔ یعنی ہمارا یہاں بیٹھ کے میرا بولنا آپ کا سننا یا واجب ہے، یا حرام ہے، یا مستحب ہے، یا مکروہ ہے، یا مباح ہے۔ چھٹی کوئی چیز دنیا میں ہے ہی نہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ احکام شرع، اس کو بولتے ہیں احکام خمسہ۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آغا سستانی کے، آغا خامنئی کے جو رسالہ ہے، اتنے سے رسالہ، اور 70-80 سال انہوں نے اپنی عمر ضائع کر کے یہ رسالہ لکھا ہے۔ ذرا آرام سے سمجھ لیجئے۔ تو اس رسالے میں باب تقلید سے لے کے باب تجارت تک آخری آپ دیکھو تو اس میں ان 5 میں سے ایک ہے چھٹی چیز، بولو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آغا سستانی سے یا آغا خامنئی سے یا آغا حکیم سے پوچھو کہ آغا آپ نے 70 سال لگا کر کیا سیکھا، ہم کو بولتے ہیں کتنا بڑا مجتہد، کتنا بڑا پڑھا ہوگا۔ وہ بولے گا آقا 5 چیزیں سیکھنے کے لیے بڈھا ہو گیا۔ آپ غور کیجئے گا، 5 چیزیں سیکھنے کے لیے میں، بولو، اور چھٹی چیز ہے ہی نہیں تو وہ کہاں سیکھے گا؟ لیکن اس کا سیکھنا بھی تو محنت کی ضرورت ہے نا۔ مولا امیر المومنین کی ایک کلام ہے، وہ آپ کی نظر کروں گا، آپ کا ہمیشہ، چونکہ آپ منبری ہے، منبر پہ بھی کام آئے گا۔ کہتا کہ انسان کو بات بولنے میں 1 سال لگتا ہے، بلکہ چالاک بچہ 9 مہینے میں بھی بولتا ہے۔ یہ تو آپ مجھ سے زیادہ آپ جانتی ہیں، اولاد والے بھی جانتی ہے اور بھائی بہن والے بھی جانتی ہیں۔ 9-10 مہینے میں اور زیادہ سے زیادہ 1 سال میں باتیں بولنے لگتا ہے، پیاری پیاری باتیں۔
مولا عجیب بات فرماتا ہے، سن لیجئے، کہتا کہ انسان کو بات کرنے کے لیے سال لگتا ہے، لیکن وہ بات کہاں کس طرح کرنا چاہیے وہ سیکھنے کے لیے عمر ختم ہو جاتی ہے۔ آپ سمجھ گئے کہ کیسی کہنا چاہیے، کہاں کہنی چاہیے، اس کے لیے پورا عمر، اور پورا بات سیکھنے کے لیے صرف 1 سال۔ مسئلہ منبر پر جا کر بیٹھ جانا آسان نہیں ہے، جنہوں نے آسان سمجھا انہوں نے بہت برا کیا۔ اس کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے۔ پہلے یہ 5 چیزوں کا علم سیکھو، پھر منبر پہ بیٹھ کے ان 5 چیزوں سے واقف کراؤ لوگوں کو۔ پھر بنایا نفساً فغنما یا الناس جمیعا، پھر آپ ذاکر، واعظ، مقررہ، جو کچھ بھی بولو وہی بن جاؤ گی۔ پہلے علم کی ضرورت ہے۔ لقمان حکیم اپنے بچے سے کہتا، یا بنیا، بیٹے جالس العلماء۔ میں پہلے بچیوں کو بھی ایک دفعہ سنایا بھی تھا، آج تازہ ہے اس لیے آپ کو بھی سناؤں۔ بہت پیاری نصیحتیں ہیں لقمان کے اپنے بچوں کو۔ جالس العلماء وزاحمہم برکبتیک، عالم کے پاس بیٹھ جاؤ اور عالم کے پاس بیٹھ کے اتنے قریب ہو جاؤ کہ تمہارے گھٹنوں سے عالم کو تکلیف ہو جائے، یعنی تمہارے گھٹنے عالم سے ٹکرا جائے، اتنا قریب جاؤ عالم کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زمین کی زندگی آسمان کی بارش پر ہے۔ زمین کی زندگی آسمان کی بارش پر ہے، انسان کی زندگی پانی اور کھانا اور پانی پر ہے۔ اگر کھانا پانی نہ ملے انسان مر جائے، چشمے سوکھ جائے، آسمان کی بارش بند ہو جائے، زمین مر جائے۔ اور انسان کے روح اور دل کے جو زندگی ہے وہ علم پر ہے۔ اگر علم آپ کے پاس ہے تو آپ انسان ہے، نہیں ہے تو باہر بہت سے حیوانات ایسے، 2 پیروں پہ چلنے والے، 2 آنکھوں سے دیکھنے والے، 2 کانوں سے سننے والے، بل ہم اضل، بلکہ قرآن نے تفصیل میں جانے کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، بلکہ قرآن نے بولا ان سے بھی بدتر ہے، کیونکہ وہ 2-4 پاؤں سے چلنے والے، 2 آنکھوں سے دیکھنے والے، 2 کانوں سے سننے والے مر جائیں گے تو ان کا گوشت بھی کام آتا، تمہارا وہ بھی کام نہیں آتا۔ تم کو ایسا دفنایا جاتا ہے کہ کہیں گو بھی نہیں آ جائے۔ یہ انسان وہی کو کہتے ہیں جس کے پاس علم دین ہو۔ اگر علم دین نہیں ہے، آپ نے بچے کی تربیت کر سکتی ہو، نہ شوہر کے احترام کر سکتی ہو، نہ شوہر کی عزت سمجھ سکتی ہو، نہ بچوں کے حقوق سے واقف ہو جاتی ہو، یہ سب وہیں پہ رہ جائیں گے۔ ذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ 300 مرتبہ قل آیا ہے، 300 بلکہ 300 نہیں بلکہ 332 مرتبہ قل قرآن میں۔ قل کا مطلب کیا ہے؟ تقریر کرو، بولو 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 رسول کو۔ اس کے اگر رسول ان تمام قولوں میں اپنے امت کو نہیں بتاتے، نہیں بولتے تو معاشرہ نہیں بنتا۔ معاشرے کے لیے بولنا ضروری ہے، لیکن بولنا کیا؟ علم کا بولنا ضروری ہے۔ تو اس نے جو بولا نا، ابھی بولا میں نے کہ میں وضو سے نہیں تعلیق کا نام نہیں لیا، بغیر وضو کے قرآن پڑھنا جائز ہے، اللہ کا نام لینا جائز ہے، صرف قرآن کے حرف پر بغیر وضو کے حرف لگانا جائز نہیں ہے۔
بلکہ سجدہ واجب سورہ کا علاوہ خاتون کو بھی ہر حالت میں پڑھنا جائز ہے، تو پھر علی کا نام لینے سے کیا ہوتا؟ ایک نمبر 2، ایک اور چیز بتاؤں، وہ تو آپ کو معلوم بھی نہیں ہے، میں نے بولا نا واجب مستحب کیا چیز ہے؟ شب نماز. اب انشاءاللہ آپ پڑھیں گی، ابھی اس سے پہلے شاید کچھ نہیں پڑھتی تھی، اب سمجھائیں گے علماء تو پڑھیں گی، اور پڑھیں گی کیا؟ بلکہ پڑھائیں گی ان بڑوں سے لوگوں کو اہمیت اور شب نماز کی اہمیت سمجھا کر، پردے کی اہمیت سمجھا کر. اب خود چادر پہن کے آنا یہ کمال نہیں ہے، آپ کتنوں کو چادر پہنا سکتی ہے اس کی کوشش کیجیے گا. آپ سمجھ گئے؟ کتنوں کو پہنا سکتی ہو، وہ ہے مدرسے میں آ کر ذاکر بننے کی کوشش کرنا. ابھی سے ہی کوشش کرو کہ کتنے سہیلیوں کو، اپنے دوستوں کو مدرسے قائم کی تعریف کر کے مسئلہ بتا کر آپ بڑے مولوی بن گئے، یہ وہ بولیں گے، ٹھیک ہے، وہ دنیا میں بولنے کی عادت ہے، لیکن تم اپنا کام جاری رکھو. تو جو چیز ہمارے آپ کے لیے مستحب ہے، غور سے سنیے، وہ معصوم کے لیے واجب ہے. اب میں آپ شب نماز ترک کر سکتے ہیں، امام نہیں. شب نماز تو 10 رکعت 8 رکعت ہے. امام علی ہر رات 1000 رکعت نماز پڑھتا تھا، مشہور ہے وہ، تو آپ نے سنا ہوگا. ہم آپ کے لیے جو سنت ہے وہ معصوم کے لیے واجب کی حیثیت رکھتا ہے، وہ کبھی چھوڑتا ہی نہیں ہے. معصوم کا معنی ہی کیا ہے؟ معصوم. آپ کا چھوٹا بچہ گہوارہ میں بھی ہے، اس پر کوئی گناہ ہے؟ اس کو معصوم کہتے ہیں. اب 14 سال ہونے کے بعد اس کی معصومیت ختم ہو جائے گی. ادھر فلان کو گالی بکے گی، اس فلان کے تو پٹ مارے گی، فلان کی چیز اٹھا کر لے جائے گی، پھر وہ معصومیت ختم ہو گئی، گناہ گار ہو گیا. اور ائمہ طاہرین پیدائش سے لے کے موت تک معصوم ہیں. تو معصوم کا معنی کیا ہے؟ یعنی کوئی اچھا کام کبھی چھوڑنے کا تو بڑی بات ہے، چھوڑنے کا سوچتا بھی نہیں ہے. اچھا کام چھوڑنے کا کبھی سوچتا بھی نہیں ہے. اس لیے وہ خود نہیں کھاتے، اوروں کو کھلاتے ہیں، اور بے ہوش ہونے تک بھوکے رہتے ہیں. اچھا کام تھا کسی کو کھلانا. اور برا کام جتنا بھی چھوٹا ہو وہ کریں گے نہیں. کیوں؟ برا کام وہ کیوں نہیں کرتے؟ مولا امیر المومنین کا یہ کلام بھی سنیے. اگر مجھے اس فضا کے اندر بھرے ہوئے، زمین آسمان کے درمیان بھرے ہوئے سونا دیا جائے، اس شرط پر، اللہ اکبر، اس شرط پر کہ ایک چونٹی نے، کیڑا نے گندم کا دانہ کھایا ہے، اندر جو آٹا ہے وہ کھایا ہے، اور اس کا چھلکا یہاں پھنسا ہوا ہے، ابھی پھینکنے والا ہے. اندر سے وہ وٹامن والا کھایا ہے، صرف چھلکا ہے، چھلکا ابھی پھینکنے والا پھینکا نہیں ہے. اگر مجھے کہا جائے پھینکنے سے پہلے وہ زبردستی سے چھین کے پھینک دو، زمین آسمان کے فضا میں بھرے ہوئے سونا کو میں ٹھکراؤں گا، اس کو میں نہیں چھیوں گا. اتنے چھوٹے سے نہیں کروں گا. اور ادھر کیا آج کل کیا ہو رہا ہے؟ ہوٹل پہ لے جا کے پیٹ بھر کے کھانا کھلاؤ، جا کے فلانی کو مارو، مر گیا فلانی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور ائمہ اور ان کا صاحب کیا کرتے تھے؟ ابن مسعود آ کر ایک دفعہ رویا، رسول کے پاس رویا. کیا ہوا ابن مسعود؟ یہ آپ کو معلوم ہے کہ نہیں پتہ نہیں، ایک سنت ہے
تکبیرۃ الاحرام سے پہلے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 7 مرتبہ تکبیر کہنا. معلوم ہے کہ نہیں کسی کو؟ ہاں آپ کیا بتاؤ. ہاں شاباش مرحبا. وہ واجب تکبیرۃ الاحرام تو واجب ہے، وہ نہیں پڑھو تو نماز باطل ہے. لیکن وہ سنت تکبیر ہے، وہ کب سنت ہو گئی کیا ہو گئی پھر اس کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے. بول کر آ کر رونے لگا، مولا مجھے وہ تکبیرات کو پڑھنا بھول گیا نماز میں. بس چلو چلا گیا، ابھی پر کیا رو رہے ہو؟ وہ دوبارہ وہ ثواب نہیں آئے گا. کیا کرے؟ غلام کو خرید کے آزاد کیا. آپ کو معلوم ہے غلام کی قیمت کیا ہے؟ ابھی تو یہ چیزیں معلومات ہونا چاہیے آپ لوگوں کو. روزے کے کفارہ میں کیا ہے؟ 1 دن کے کفارہ 60 مسکین کو کھانا کھلاؤ، یا بولو 2 مہینہ مسلسل روزہ رکھو. 1 دن نہیں رکھے تو یہ حشر ہو گیا، 2 مہینہ کہاں رکھے گا؟ 2 مہینہ مسلسل بیچ میں ٹھہرے بغیر. اور تیسرا بولو ایک غلام کو، اور غلام کی قیمت کیا ہے؟ کوئی بولے. غلام کی قیمت آج کیا ہے؟ شرع میں جس چیز کی قیمت مقرر ہوتی ہے نا وہ قیامت تک وہی رہتا ہے. یہ ڈالر نہیں ہے کہ کل 101 کا تھا آج 105 کا ہے تو پرسوں 106 کا ہو جائے گا، نہیں. شرع کے ہر چیز وہی پہ وہی. جیسا مثلاً آپ کو فطرہ میں 3 کلو آٹا دینا ہے، آٹا وہی ہے. حضرت آدم نے بویا تھا اس وقت گندم بوگا تھا، وہی گندم آج بھی ہے اور وہی آٹا آج بھی ہے. اب قیمت کبھی کہاں جائے کبھی کہاں جائے. آپ لوگ تو بہت چھوٹے ہیں. میں نے یہاں پر اس کراچی میں 54 کا 1 روٹی کھایا ہے، یعنی 1 روپیہ کی 4 روٹی. ابھی 10 روپیہ کی 1 روٹی ہے. کتنا ہے؟ تقریباً 10 کا ہے. لیکن گندم وہی ہے. آپ کو پیسہ دینا ہوتا تو گڑبڑ چین ہو جاتا، لیکن آپ کو نہیں. 3 کلو آٹا دینا ہے، یا گندم دینا ہے، یا کشمش دینا ہے، یا خرما دینا ہے، یا کھجور دینا ہے. کیا ہے؟ یا اگر پیسہ دینا چاہتے ہو ان 3 کلو کی قیمت دے دو. اسی طرح ایک بندے کو آزاد کرے. ایک بندہ کی قیمت کیا ہے؟ ایک کو بھی معلوم نہیں آپ لوگوں کو. ابھی بتاتا ہوں. ایک بندے کی قیمت ہے 100 اونٹ. پیسے نہیں، 50,000 روپیہ نہیں، 1.5 لاکھ روپیہ نہیں، 100 اونٹ. اب 100 اونٹ کسی وقت میں 10 روپے کا تھا تو 10,000 میں ہو گیا. اور اب اگر 50 میں ہے تو 5 کروڑ ہو گیا. لیکن اونٹ وہی ہے. اسلام کا فلسفہ دیکھیں آپ. ایک 100 اونٹ ایک بندے کی قیمت. تو مسئلہ میں کیا کہنا چاہتا تھا میں بھول گیا. ہاں ابن مسعود نے آ کر ایک بندے کو خرید کے آزاد کیا اس کفارے میں. رسول کے پاس آ کر بولا یا رسول اللہ میں نے ایک بندہ کو خرید کے آزاد کیا، کیا وہ تکبیرات کا ثواب مل گیا؟ رسول نے فرمایا نہیں. چلا گیا. اگلے دن آیا ایک اور بندے کو خرید کے آزاد کر دیا. یا رسول اللہ کیا وہ ثواب مل گیا؟ ایک اور بندے کو آزاد کیا. نہیں. 7 آدمی خرید کے آزاد کر کے جب رسول کے پاس گیا اور روتا ہوا گیا تو بولا ابن مسعود آرام سے بیٹھو، وہ چلا گیا، ہاتھ سے نکل گیا، دوبارہ وہ ثواب ملے گا نہیں اگر پورے مخلوق کو بھی آزاد کرو تو. آپ نے یہی سوچا اگر ہر چیز کا ثواب، زیارت کا ثواب، حج کا ثواب ہے، نماز کا ثواب کچھ پتہ نہیں ہے. مستحب اللہ اکبر ساتھ اللہ اکبر کا یہ حشر ہے تو پھر پورے نماز کا آپ کو کیا ملے گا؟ پورے نماز میں لا الہ الا اللہ خلوص کے ساتھ، اور خلوص کے ساتھ اللہ سے علم مانگو اور پڑھو. اور یہی 5 چیزیں میں نے بتایا، یہ جان لو
طالب جوہری کا نقل مت اتارو. علامہ عمران کیا نام تھا وہ شہید ہو گیا ہمارا مر گیا اس کا نہیں رشید ترابی کا نہیں وہ خود کسی کا نقل اتارتے ہیں. تم نقل اتارو علی کا نہج البلاغہ کھولو اندر کیا کہہ رہا ہے. ابھی میں نے ایک بات بتایا نا آپ کو نہج البلاغہ کھولو اور لوگوں کو نصیحت آپ کو نصیحت مولا فرماتا دیکھو اے میرے ماننے والوں اپنے مصروفیات کو ضروریات تک محدود رکھو. پڑھی لکھی خواتین ورنہ ہر ایک کے سمجھنے والی بات نہیں ہے. اپنے مصروفیات کو کیا کرو ضروریات تک محدود رکھو خواہشات تک مت لے جاؤ. ایک دفعہ میرے ساتھ ایک سیٹ صاحب بھی تھا وہ انٹرکانٹیننٹل ہوٹل میں دعوت ہو گئی تھی. وہ ادھر ایک کمرہ تھا بلور کا اوپر رکھا ہوا دیکھ کر بولا آئیے ایسا کمرہ ایک میں بھی بناؤں. وہ خواہش ہو گئی نا چھت میں بلور ہونے سے نیچے تمہیں کیا فائدہ مرغی کھاؤ تو پیٹ بھر جائے گا. اپنے ضروریات کو کیا کرو اپنے مصروفیات کو یاد رکھیے ضروریات تک پورا کرو. جو کیا ضرورت ہے اس کو پورا کرو آرام سے بیٹھ جاؤ. خواہشات تک مت لے جاؤ. کیوں ہائے 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 دنیا کی جانب قربان ہو مولا کیا فلسفے بیان کر رہا ہے. اس لیے کہ ضرورت فقیر کی بھی پوری ہوتی ہے خواہش بادشاہ کی بھی باقی رہ جاتی ہے. آپ سمجھ نا ضرورت جو ہے وہ 2 چپاتی اتنا چاول چاہیے وہ فقیر وہ ملنگ کو گلی میں بھی مل جاتا اٹھا کے کھا کے چلا جاتا ضرورت پورا ہو گیا. لیکن نواز شریف کا دسترخوان چاہے گا تو کہاں پورا ہو جائے گا اس کا نہیں. مولا فرماتا اپنے مصروفیات کو ضروریات تک محدود رکھو خواہشات تک مت لے جاؤ. کیوں ہر بادشاہ کی خواہش باقی رہ جاتی ہے پوری نہیں ہوتی. تمہاری کہاں پوری ہوگی. تو آپ اپنے آپ کو اپنے خواہشات کو اپنی ضروریات کو اپنے واجبات تک محدود رکھو. واجبات سے اگر خدا موقع دے مستحبات میں بالکل رہو. اس سے بھی آگے موقع مل جائے مکروہات سے نفرت کی کوشش کرو. اللہ کو آپ کے مساوات کی ضرورت نہیں واجبات ادا کرو اور دوسروں کے واجبات تک ہے تو ہو جاؤ لے جاؤ. لیکن منبری بن کے ایک انسان کو زندہ کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. پرسوں ہی سنا یہاں ایک آدمی نے یہاں آ کر پھر علی اللہ کہہ دو کیا فرق پڑے گا. نیچے واہ 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 سب ظاہر کافر. وہ بھی کافر ہو گیا یہ بھی کافر ہو گیا. وہ کہنے والے بھی کافر علی اللہ کہنے والا بھی کافر. آج کل یہ باتیں نکل رہی ہیں آپ کے سامنے آ جائیں گی ابھی ابھی اور زیادہ بدنام ہو جائیں گی. کیا آپ طالبہ مدرسۃ القائم کہ آپ بولو تو میرے پاس لکھا ہوا اگر آپ چاہو اگلے مرتبہ لا کے آپ کو کاپی کر کے دکھاؤں گا کہ جو آدمی علی اللہ کہہ دے گا. 2 آدمی سندھ میں ایسے ہو گئے تھے ان کا فتویٰ ان کو فوراً قتل کرو ان کی بیوی فوراً اس سے جدا ہو جائے ان کو قتل کر کے ان کے مال آپس میں تقسیم کرو اپنے ان کے رشتہ دار. اور بیوی کو طلاق کا عدت نہیں جس کا شوہر مرا ہے اس کے 4 مہینہ عدت ہوتی ہے. جو طلاق ہوتا ہے اس کا 3 مہینہ ہوتا ہے. کہتے کہ مرنے والے کی عدت رکھے 4 مہینہ اس کے بعد چاہے تو شادی کرے نہیں تو نہیں کرے. واجب القتل
اور ہم واہ 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 واہ، علی کے فضائل بہت ہیں، علی کے فضائل بہت ہیں، جھوٹے فضائل مت کہو۔ میں ادھر جا نہیں سکتا ہوں ابھی، میرا خیال میں ابھی ٹائم ہونے والا ہے۔ آپ نے سنا تو ہوگا نا، یہی منبر کی باتیں بتا رہا ہوں آپ کو، آپ منبری ہیں اس لیے، ذاکری نہیں بول منبری، واعظ، خطابہ، خطاب کرنے والے۔ علی کے فضائل کتنے ہیں؟ کائنات میں علی اوجوبۂ کونین ہے، علی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا رسول آخر الزمان کے علاوہ۔ ان کے فضائل کتنے ہیں؟ ایک حدیث سناؤں گا بس، وہ آپ اپنے پاس نوٹ کر کر کے کبھی ضرورت پڑے گی۔ وہ حدیث لمبا ہے، ادھر نہیں جاؤں گا، صرف یہی ایک چیز بتاؤں گا۔ رسول اسلام کے پاس جبریل امین بیٹھے تھے، جبریل امین سے باتیں کرتے ہوئے پوچھا، جبریل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ، جب میں پیدا ہو گیا تھا اس وقت، کب؟ یعنی آدم پیدا ہونے سے بہت پہلے، چوتھا آسمان پر ایک اونٹوں کا قطار آتا تھا، اس کے اوپر بوجھ لگا ہوا، آگے کہاں جا رہا پتہ نہیں تھا، پیچھے کہاں سے آ رہے پتہ نہیں تھا۔ رسول السلام نے پوچھا کہ جبریل، یہ اونٹ کہاں سے آ رہے کہاں جا رہے؟ پتہ نہیں یا رسول اللہ، جب پیدا ہو گیا تھا اس وقت سے یہ جا رہے ہیں آ رہے ہیں، کہاں جا رہے کہاں سے آ رہے مجھے پتہ نہیں ہے، کیونکہ حدیث بہت لمبا ہے، وہ ابھی نہیں بتا سکتا۔ تو اس کے اوپر وزن کیا لگا ہوا ہے؟ علی کے فضائل کی کتابیں ہیں، علی کی، کہ میرا جیسا ایک بیکار آدمی کا کوئی صفت نہیں ملا، کوئی جھوٹ ابھی بنا کر مولانا وزیر نے فلاں جگہ یہ کہا کر ہوا کرا دو، جس کے فضائل کا یہ عالم، اور تم ان کو جھوٹے فضائل بیان کر دو۔ سنا آپ نے مرہم کو اور بری سامنے ہو گئے، مولانا تلوار کو چلایا، میں دور نہیں جاتا ہوں، ایسا چلایا، ایک چھٹاک بھی ایک طرف زیادہ نہیں تھا، برابر کے دو حصہ۔ اچھا، اور اس کے باوجود مرہم کہتا علی وار کرو نا، میں نے وار کیا تھا، ابھی تمہاری واری ہے۔ علی نے کہا ارے کم وقت ذرا ہلو تو صحیح، کبھی کبھار کر چکا ہوں، میرا ذوالفقار تمہیں چھوڑ کے نیچے اتر گئی ہے۔ جب ہلنے لگا تو ایک ادھر گر گیا، ایک ادھر، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور نیچے اس سے بھی جاہل لوگ، آپ نے سنا نہیں سنا یہ قصہ؟ بہت سے خواتین نے سنی ہوگی۔ اگر کوئی یہود یا نصارہ کا بچہ آپ سے پوچھے آپ کے مذہب میں ایک آدمی، چلو بازو کٹ جائے نو پرابلم، بات کر سکتا ہے، ٹانگ کٹ جائے بات کر سکتا ہے، ادھر سے جسم دو ٹکڑے ہو جائے وہ بات کر سکتا ہے، لیکن یہاں سے لے کے ناک سے لے کے ایک طرف چھٹاک بھی زیادہ نہیں ہے۔ تو علی نے ایسے ترازو میں تولا تھا تو ٹھیک ہے، پرواہ تو نہیں ہے، لیکن اگر بولے اس طرح سے دو ٹکڑا ہونے کے بعد بھی تمہارے مذہب میں مرد باتیں کر سکتا ہے، کیا جواب دو گے آپ؟ بولو کیا جواب دو گے؟ اگر ہاں بولو تو امام حسین کی ساری مبارک نے آیات پڑھی تو کیا فرق پڑے گا؟ وہ یہ نکالا امام حسین کے ساری مبارک کی تلاوت کے خلاف،
جب یہ تو پورا سارا ہے، زبان ہے، سب کچھ ہے، تلاوت کر سکتا ہے، اس کا تو کاٹنے کے باوجود بھی باتیں کر رہا تھا، یہ کوئی معجزہ تو ہو رہا ہے امام حسین کا تلاوت کرنا؟ اگر آپ ہاں کہو پھر گئے، نہ کہو تو پھر کیوں یہ تمہارے مولوی لوگ بولتے ہیں؟ کتنی بڑی جھوٹ اور کتنا بڑا وار جو میرے مولا کے نیزے پہ تلاوت کرنے کے خلاف. یا آپ نے کبھی سوچا تھا ایسا ہو رہا ہے؟ نہیں. آپ بھی داد دے رہی ہوں گی سبحان اللہ کر. ایسی چیزوں کے لیے عقل کی ضرورت ہے. اگر عقل والی ہے تو یہ بات نہیں کرے گا. اس مولوی کا بات میں نے پورا نہیں کیا. اگر اس کے پاس علم ہوتا، رسول اسلام فرماتا ہے اب رسول اسلام کبھی بے وضو بھی ہوتا تھا یا نہیں، یہ بھی شرعی طور پر آپ سمجھ لیں، آئندہ کے لیے کام آئے گا. کبھی بے وضو بھی ہوتا تھا، کیونکہ ہمارا وضو سونے سے ٹوٹ جاتا ہے. سونے سے مطلب یعنی کہ آنکھ اور کان دونوں پر غالب آ جائے، نیند دونوں پر آئے. اگر ایک پر آئے تو پھر بھی نہیں ٹوٹتا. میں آنکھوں سے آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں لیکن کان سے نہیں سن رہا ہوں، تو وضو نہیں ٹوٹتا ہے. آنکھ بند ہے لیکن کان سے تمہاری آوازیں سن رہا ہوں، پھر بھی نہیں ٹوٹتا ہے. نہ پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کی آواز سن رہا ہوں، نہ انہیں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. یہ اس نیند سے وضو بولو. اور آپ کے لیے سنت ہے، اگر آپ کو معلوم ہے آئندہ کے لیے بھی ہر وقت باوضو رہنا مومن کے لیے سنت ہے. اور حتیٰ سوتے وقت، حالانکہ سوتے ہی وضو ٹوٹ جائے گا کہ نہیں، لیکن سونے سے پہلے وضو کر کے سونا سنت ہے. آپ انشاءاللہ میں دیکھیں، آپ اپنے پاس ضرور آئندہ کے لیے ضرور رکھے، تو آپ سب رکھے اور اس کے مطالعہ کرے. وضو کر کے سونا. اب میں ایک بات اور بتاؤں کہ آیا رسول اسلام کا وضو باوضو ہونا واجب تھا یا سنت؟ بولو. واجب. اچھا. اور ایک حدیث ہے وہ سنت ہمارا آپ کے لیے، میں نے بولا تھا نا پہلے کہ معصوم کے لیے جو تمہارے لیے سنت ہے، معصوم کے لیے واجب کی حیثیت رکھتا ہے. واجب نہیں، واجب کے وہ چھوڑتا نہیں ہے. جب چونٹی کے منہ سے وہ نہیں پھینک تک جاتا ہے تو شب نماز میں باوضو ہو کر نماز پڑھنے کا جو لطف ہے وہ سے تھوڑا وہ ہوتا ہے. تو اب دوسری بات یہ کہ رسول کا وضو کبھی ٹوٹتا تھا یا نہیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے. نئے مسائل سن کے جائیں گی نا. رسول فرماتا ہے تنام عینی ولا ینام قلبی، میری آنکھ سو جاتی ہے، میرا دل بولو نہیں سوتا ہے. کیوں؟ فرماتا ہے کہ میرے آنکھ سو جاتی ہے، میرے دل نہیں سوتا، اس لیے کہ وحی کے انتظار میں میرا دل بیدار رہتا ہے کہ کہیں وحی لے کے جبریل نہ آ جائے اور مجھے سوتا نہ دیکھے. اب وہ کہتا ہے وضو کر گیا تھا، ٹوٹ گیا، پھر رسول السلام نعوذ باللہ چھوڑو بس، پھر یہ ادھر جانے والا، اس لیے باتیں نہیں کریں گے. تو میری عزیز بیٹیوں، ان چیزوں کے لیے علم کی ضرورت ہے. اگر اس کا وقت کے پاس علم ہوتا، یہ معصوم ہے، معصوم کو وضو نہیں ٹوٹتا ہے. اور ایک تو قرآن پڑھنا بغیر وضو کے جائز ہے، اللہ کا نام لینا وضو پڑھنا بغیر جائز ہے، رسول کا نام صلوات پڑھنا خود وضو کرتے وقت جائز ہے، بلکہ پاخانے پر بھی ذکر خدا پڑھنا سنت ہے. آپ رسالہ اپنے پاس رکھ کے دیکھو تو یہ سب دیکھیں گے، اس میں کوئی قباحت تھوڑی ہے. تو پھر وہ علی کا نام لینے سے کون سی قباحت ہو گئی؟ نیچے واہ کرایا، ادھر سے وہ رسول اسلام کی نبوت ختم کر کے چلا گیا.
وہ کس وجہ سے؟ جہالت کی وجہ سے۔ جہل و علم میں یہی فرق ہے۔ نوم العالم خیر من عبادت العابد، عالم کی نیند بولو عابد کی عبادت سے بہتر ہے، بلکہ 70 سال عبادت سے عالم کی نیند بہتر ہے۔ کتنا ٹائم ہے؟ 20 منٹ ہے۔ عالم کی نیند، عالم بنو، عابد نہیں۔ عابد ہوتا ہے جاہل کا نام ہے۔ ابھی آپ رسالہ پڑھنا شروع کرو گی، آپ کو پتہ چلے گا نجاسات اختلاف ہے، 11 نجاسات 11 ہے یا 10 ہے۔ ان 11 یا 10 نجاسات میں سے ایک بھی آپ کے وضو کے، آپ کے نماز کے کپڑے پر یا جسم پر لگیں گے، نماز باطل ہے، وہ نجاسات کہلاتا ہے۔ اور کچھ مطہرات ہے جو ان کو پاک کرنے کی چیزیں ہیں۔ سورج کس چیز کو کس طرح پاک کرتا ہے، زمین کس چیز کو کس طرح پاک کرتا ہے، پانی کس چیز کو کس طرح پاک کرتا ہے، اور زمین کس چیز کو کس طرح پاک کرتا ہے، وہ ابھی میں بتا نہیں سکتا ہوں، صرف بتا رہا ہوں، آپ مطالعہ کریں، شوق سے مطالعہ کریں تاکہ آپ کو دین کے احکامات معلوم ہو جائے۔ نجاسات مطہرات، تو نجاسات کچھ کے پاس 11 ہے۔ حرام خور اونٹ کے پسینے کا اختلاف ہے، بعض کے پاس پاک ہے، پاک نجیس ہے، کچھ کے پاس 10 ہے۔ اب یہ نجاسات سے بچنے کے لیے نجاسات کا جاننا ضروری ہے۔ اگر نہیں جانو، بچہ ہے، نجاسات کا پتہ نہیں ہے، ظاہری دیکھنے میں پیشاب اور نل کا پانی میں کوئی فرق نہیں ہے، اس نل سے پانی نکل گیا، بچے کے نل سے پانی نکل گیا، آپ نے دونوں کو برابر سمجھا، 3 دفعہ کو تو نہیں لگایا، وہ شوہر کا بھی ایسا کیا تو مسئول آپ ہے، نماز اس کی باطل ہو جائے گی، سمجھ گئے نا؟ تو اس طرح سے آپ کو یہ نجاسات ہے، یہ مطہرات ہے، نماز میں آپ کہ نماز میں استعمال ہونے والے کپڑے یا جسم پہ لگ جائے، وضو باطل ہے، وضو باطل، نماز باطل ہے۔ تو آپ منبر پہ جانے کے بعد لوگوں کو جو چیز معلوم ہے وہ جواب دو، معلوم نہیں ہے جواب نہیں دو، جو بھی کہنا نہیں ہے، جو ہے وہ کہنا ہے، جو ہے وہ یاد ہے تو کہہ دو، نہیں تو میں استاد سے پوچھوں گی یا میں رسالہ میں دیکھوں گی، وہ کوئی پرواہ نہیں ہے۔ مجتہدین بھی ہم کو یہی بولتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب منبر پہ جانے سے پہلے اس کا علم ہونا چاہیے۔ نقل اتارنا ہے، علی کا نقل اتارو، نہج ہے، اللہ کا نقل اتارو قرآن مجید سے، جبریل کا نقل اتارو قرآن مجید سے، رسول کا نقل اتارو قرآن مجید سے اور احادیث سے، معتبر کتابوں سے۔ ہاں پر بولنے کا اسٹائل جو بھی بنا وہ آپ کی مرضی، مجلس میں کیا کس طرح سے آواز بنانا ہے، پہلے تقریر میں کیا بنانا ہے، وہ آپ کی مرضی۔ باقی نقل کے لیے صحیح احادیث، صحیح روایات، اور خصوصاً اچھے ڈھانچے میں ڈال کے یہ 5 چیزیں، پہلے واجبات، اس کے بعد محرمات، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو واجبات کتنے ہیں، محرمات کتنے ہیں، 400 تو وہ بتا دوں گا یا لکھ کے آپ کو دے دوں گا، اس سے بچے۔ اور یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم و اہلیکم نارا، پہلے اپنے آپ کو بچاؤ جہنم کی آگ سے، پھر اپنے بال بچوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ اعز الاشیاء النفس، ہر چیز سے عزیز تر نفس ہے انسان کے، نفس ہے انسان کے۔ قیامت کے دن کہتے ہیں کہ
قیامت کے حول میں تکلیف ہو تو عورت اپنے بچے کو اٹھا کر یہاں تک لائے گی، جب تکلیف ہوگی اس کو پیروں کے نیچے رکھ کے جان بچانے کی کوشش کرے گی. کیوں؟ اس سے بھی عزیز نفس ہے اپنے. تو اس لیے اپنے کو بچاؤ. نفس امارہ کے ساتھ جہاد رسول نے بڑا جہاد کہا ہے. آپ مدرسہ قائم میں آئے ہیں تو میں نے بولا آپ کے پیروں کے نیچے ملائکہ پر بچھاتے ہیں. یہ حدیث میں نے کتاب میں دیکھا ہے. 4 بچے آ رہے تھے، ایک دفعہ سنایا تھا یہاں پہ، ہمارا اگر پرانی خاتون ہے تو ان کو یاد ہوگا. 4 بچے آ رہے تھے مدرسہ جانے کے لیے، تو ایک نے اس حدیث کا مذاق اڑا کے بولا آہستہ آہستہ چلو یار، نیچے ملائکہ کے پر ٹوٹ جائیں گے. وہیں پر ان کے دونوں ٹانگ سوکھ گئے، وہیں پر ہی اس کو ویل چیئر پہ ڈال کے لے گئے. دونوں ٹانگ سوکھ گئے، یعنی ملائکہ کا پر نہیں ٹوٹ گئے، ملائکہ کا پر نے اس کے ٹانگ توڑ دیا. تو مسئلہ یہ ایسی بات نہیں ہے، آپ کی دعا قبول ہے، اس سے پہلے نہیں تھی. 3 آدمیوں سے التماس سے دعا کرو، ایک دینی طالب علم، ایک مسافر، ایک بیمار. دینی طالب علم، بیمار اور مسافر، ان کی دعا قبول ہوتی ہے. ان کو بولو میرے لیے دعا کرو. اور یہ میرے ساتھ پریکٹیکل ہو گیا ہے، میرے خیال میں 4-5 منٹ ہے بتا دوں گا. میرے ساتھ ہی گزر گیا. میں نے ایک مدرسہ بنایا تھا ادھر گلگت میں. وہ مدرسہ بنا کے اس کا افتتاح کے لیے تقریباً 50 علماء آئے تھے. سب نے تقریریں کی. یہ بھی کر کے آخری افتتاحی کلمات میں نے شکرانہ ادا کرتے ہوئے میں نے بولا یہ بچے دیکھو 10 بچے، یہ 10 بچے کل تمہارے جو گھروں میں تھے وہ یہ بچے نہیں ہیں، ابھی آج ملائکہ کے پروں پہ چلتے ہوئے آئے ہیں. کل تو تمہارے ان کی ماں تو ان کو چائے بھی نہیں پلاتی تھی، آج ان کی دعا قبول ہو جاتی ہے. آپ کا اگر کسی کا حاجت ہے تو امتحان کے لیے ان سے دعا مانگو، ان کی دعا آج اللہ قبول کرتا ہے. چلو وہ ابھی ٹائم نہیں ہے. تو جب میں نے ختم کیا تو عبداللہ نامی ایک شخص ہے وہاں پر، ابھی بڑھا ہو گیا ہے، اس نے 100 روپیہ دے دیا. اس زمانے میں 100 روپیہ میں اچھی خاصی مرغی آتی تھی. اگر میرے ایک حاجت ہے یہ طلبہ کو دے دو، یہ میرے لیے دعا کرے. وہ اس کا پڑھانے والا بھی میں نے خود سے بلا کے لایا تھا، اس کو دے دیا. اس کو پکا کے ان کو کھلا کے اس مومن کا ایک حاجت ہے دعا کراؤ. اچھا تو وہ کرا دیا. کیونکہ پریکٹیکل ہے میرے ساتھ ہوا ہے، اس لیے آپ کو یقین دلانے کے لیے کہہ رہا ہوں. 4 دن کے بعد اس نے 500 روپیہ لے کر آیا، یا 1000 لے گا، میں بھول گیا، 1000 روپیہ لے کر آیا. آگا یہ طلبہ کو دے دو. کیا ہو گیا؟ وہ اس دن میں نے بتایا تھا وہ میری حاجت پوری ہو گئی. نہیں، کتنی بڑی حاجت کیا تھی؟ بولا کہ میں چھوٹا یتیم تھا، میرا باپ مر گیا تھا اور میری ماں سے میرے چاچا نے شادی کیا گھر کے اندر ہی. تو آج کل ایسے ہوتا ہے، بیچارے باہر کہاں جائے گی. میرے چاچا نے میرے امی سے شادی کیا اور ان کے بھی بچے ہو گئے. میں تو یتیم تھا، مجھے بھی پالا اس نے ساتھ ساتھ میں. اب وہ دروازے پر اتنا بڑا کھیت ہے، وہ کھیت سارے گاؤں والے کہتے تھے یہ تمہارا باپ کا تھا، تمہارا باپ کا تھا، اور یہ کہتا ابھی نہیں تمہارا نہیں میرا ہے کر کے مجھے نہیں دے رہا تھا. اور اب میں کیس چلا نہیں سکتا تھا. ابھی بڑا ہو کے تھوڑا سا ایک نوکری مل گئی ہے دفتر میں، کرلک ہے، اس پر کیس تھوڑا چلا سکتا ہوں. بس افسوس کرتا رہتا تھا، وہ استعمال کرتا تھا. تو کل یہ بچوں نے جو دعا کیا، اس کا معجزہ یہ ہوا کہ امام بارگاہ میں سارے گاؤں والے جمع تھے. ان کے سامنے میرا چاچا کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کے بولا بھائیو دیکھو
فلاں دن سے جو میرا بھائی مر گیا تھا اس دن سے آج تک یہ فلاں کھیت میرے اس یتیم بچے کا تھا اور میں استعمال کیا ہے، میں آج معافی چاہتا ہوں، اور اگر آج تک کے مزدوری بھی چاہتا ہے وہ بھی دے دوں گا، اور آج میں اس کے حوالہ کرتا ہوں۔ تو میں نے بولا پر ایسا ہے تو 1000 روپے کم لایا تم نے، اتنے لاکھوں کا میں یہ ہوتا ہے کہ طالب علم کو بولو میرے لیے دعا کرو، اس کو مذاق نہ سمجھو، اس لیے وہ جب اللہ اس سے خوش ہو کر ان کے پیروں کے نیچے ملائکہ کا خیر بھی چاہتا ہے، تو اگر اے اللہ آپ فلاں کی دعا قبول کرو تو وہ نہیں مانے گا، کوئی مانے گا۔ اور مریض کے پاس ملنے جاؤ، بدقسمتی سے ہمارا کراچی والا اس سے محروم ہے، بیمار ہوتے ہی فوراً لے جاتے ہیں اسپتال، اور اسپتال سے سیدھا مسجد میں لے کر آتے ہیں، اور بیمار کے عیادت کا بہت بڑا ثواب سے ہم محروم ہیں۔ بیمار کے پاس جاؤ تو التماس سے دعا کرو، اس لیے کہ بیمار اللہ کے گود میں ہوتا ہے، اور اگر وہ آپ کو دعا کرے گا اللہ آمین کرتا ہے، آپ کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ اور ایک مسافر، کہ وہ مسافر نہیں جو افغانستان سے طالبان آتے ہیں سفر پر، وہ نہیں، جو خدا کے راہ میں مکہ مدینہ کی طرف روانہ ہے، مسافر ہے، بال بچوں کو چھوڑ کے خدا کے خاطر اپنے گھر بار چھوڑ کے نکلا ہے، اس کو بولو میرے لیے دعا کرو، تو آپ کے لیے دعا کرے گا، اللہ اس کی دعا آپ کے حق میں دعا قبول کرتا ہے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اپنی منزلت پہلے سمجھ لو، اس کے بعد پھر اہمیت تو علم کو اہمیت دے کے کچھ سمجھانے کے قابل اپنے آپ کو سمجھو، تو پھر چڑھ جاؤ منبر پر، سمجھ گئے؟ پھر چڑھ جاؤ منبر پر، ورنہ آپ دیکھ رہے ہو منبر کا کیا حشر ہے۔ وہ ایک شعر تھا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، وہ زبردستی انہوں نے لا کے یہاں بٹھا رہے ہیں، وہ شعر بھی بھول گیا۔ آپ لوگوں کو کوئی یاد ہوگا، وہ کہتا کہ اللہ یا منبر رسول کو اٹھاؤ عرش پہ لے جاؤ، یا منبر والے کو بلاؤ آ کے بیٹھ جائے۔ یہ حشر ہو گیا ہے، عربی کو انگریزی میں تبدیل کر دیا ہے۔ فصل لربک وانحر، آپ لوگوں نے سنا یہ؟ ہاں، فصل لربک وانحر، آگے ان اعطیناک الکوثر، یہ چھوڑ دیا، پیچھے بھی چھوڑ دیا۔ وانحر کو انگریزی بنا کے بولتا ہے، وانحر کا مطلب یہ رسول کی ایک بیٹی تھی۔ اب قرآن کے ساتھ یہ کھیل کھیلنے لگے لوگ۔ اللہ ولی اللہ، رسول ولی اللہ ہوتے، علی بھی ولی اللہ، علی بھی اللہ۔ میں نے بولا نہیں، ابھی زمانہ آخر زمانہ ہے میری بیٹیوں، آخر زمانے کی علامت ہے، آپ کو انشاءاللہ آہستہ آہستہ مدرسۃ القائم سمجھائے گا، نہیں تو انشاءاللہ اللہ کا حکم ہوا پھر ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں اگر آنا ہوا تو پرانی باتیں الٹا سیدھا آپ کو بتا دیں گے، لیکن منبر کا خیال رکھنا ہے۔ اگر منبر سے ایک بات کوئی غلط کہے، آپ جتنے لوگ ہیں وہاں، میں نے یہی مجلس ہے، یہی منبر ہے، ایک بات غلط کہی، حرام کو حلال بولا، حلال کو حرام، آپ پر واجب ہے جا کر معلوم ہو گیا غلطی کیا، آپ پر واجب ہے کل ان سب کو بلواؤ، بلا کے جمع کر کے بولو کل کا فلاں مسئلہ میں نے غلط کہا ہے۔ اگر نہیں بولو قیامت کے دن ہم سب کے عمل کا مقصور ہو جاؤ گے۔ معمولی چیز تھوڑی ہے، رسول اسلام اور رحمہ پر جھوٹ باندھنا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ میں ڈر کے مارے، یہ میری عادت ہے، کسی سے بھی پوچھو یہاں انچولی والے سے، ماہ رمضان میں میں نے دن میں مجلس نہیں پڑھتا تھا، میں بالکل نہیں، پورے ماہ رمضان میں دن میں نہیں، افطار کے بعد پڑھتا تھا کہ خدا نخواستہ کوئی غلطی سے کوئی بات نکل جائے
روزہ باطل ہو جاتا ہے. تب روزہ باطل ہو جاتا تو کوئی گناہ ہے اس لیے باطل ہو جاتا نا. اس لیے منبر کا خیال رکھے، معتبر کتابوں کا دیکھے، جو منہ میں آئے نہ ہی بولے. بڑی مصیبت ہے. 10 منٹ ہے، سمجھ گیا؟ قیامت ہے. منبر کا خیال رکھو. منبر بس مل گیا بولو یہ ہوتا تو وہ ہو گیا، نہیں نہیں. ایک کتاب ہے فارسی، اس کتاب کے عالم نے آخر میں ایک قصہ لکھا ہے. کہتا ہے کہ میں مجلس پڑھتا تھا، ایک دن مجلس میں رونے کی آوازیں بلند ہوا تو اوپر ہو گیا. شاید میں نے مجلس گرم کیا کر کے اپنے طرف سے بھی ایک ڈال دیا اور آوازیں بلند ہو گئی. سنو، قیامت ہے. خواب میں قیامت برپا ہو گئی. حساب کتاب شروع ہو گیا. دیکھا ادھر رسول السلام مقام محمود پر، دائیں طرف انبیاء، بائیں طرف علماء. قیامت کے دن شفاعت کرنے والے علماء. 40 حدیث یاد کرو، آپ کو قیامت کے دن عالم کے نام سے پکاریں گے. اے عالم آ جاؤ. حتیجہ نہیں. حساب کتاب شروع ہو گیا. تو جب میری واری آئی تو رسول السلام نے کہا وہ فلان دن جو آپ مجلس پڑھتے تھے وہ فلان بات میرے نور نظر حسین کے بارے میں کہاں سے پڑھا آپ نے؟ میں کنفیوژن میں یا رسول اللہ وہ علامہ مجلسی نے لکھا تھا بہار الانوار میں. اب اس نے یہ سمجھا قیامت کے دن بہار الانوار کہاں، مجلسی کہاں. رسول السلام نے ملک کو بولا دو مجلسی کو بہار الانوار کا فلان جلد دے دو. ادھر دیکھا مجلسی ہے، علامہ مجلسی، شیخ یعقوب کلینی، شیخ توسی، شیخ مفید، شیخ فلان، علماء اعلام اپنے کتابوں کے تھپے لگائے بیٹھے ہوئے ہیں. اپنی کتابوں کے تھپے لگائے. اب ان کی کتاب کے ہر حرف کا سوال ہونے والا ہے، یہ خیال رکھو. اس لیے وہ اپنے ہر کتاب لے کے بیٹھے ہوئے. مجلسی نے فوراً دے دیا وہ جلد میں نے جو کہا تھا. تھوڑی دیر دیکھنے کے بعد یا رسول اللہ وہ فلان جلد میں تھا، پھر دوسرے جلد وہ دے دو بولو. وہ بھی لایا. کیا خاک تھا؟ کچھ نہیں تھا، اپنے طرف سے ہی بولا تھا، وہ خود ہی بول رہا. تو حکم ہوا جب ملک کو لے جاؤ، اس کو جہنم میں ڈال دو. مجھے لے جا رہے تھے، ہاتھ پکڑ کے ایک آواز سنی، اے ہمارے حبیب، عالم کی جانب قربان ہو اے حبیب. اے ہمارے حبیب، اگر اپنی امت سے اس طرح نازکیت کے ساتھ اگر حساب لو تو کسی کو جنت نہیں لے جا سکو گے. اتنے میں میری آنکھ کھل گئی اور اس کے بعد قسم کھا کے دوبارہ منبر پہ بولو. یہ منبر کا بھی سمجھنا ہے. یہ منبر پہ چڑھنے والوں کو خوش قسمت نہیں سمجھنا. خوش قسمت ہے اگر خوش قسمتی سے، خوش نیتی سے، پیسوں کے خاطر پڑھنے کے لیے اوپر گیا تو ملائکہ آسمان سے بھی باتیں کرے، باطل ہے، جہنمی ہے. لوگوں کو سمجھانے کے خاطر کہ یہ عالمہ اس لیے پڑھو تو وہ بھی جہنمی ہے. اللہ اور رسول کی خوشنودی اور ان کے دین کی خدمت کے نیت سے پڑھو تو وہ عالم بھی ہے اور اس کو جزا بھی اللہ دیتا ہے. میری دعا ہے خداوند تبارک تعالیٰ آپ لوگوں کو نیک اجر عطا فرمائے اور منت الخاتم کا قائم کے اندر بڑے بڑے علماء، اچھے علماء، مخلص علماء سے جو
آپ سنیں گے ان کو حفظ کرنے، تحریر کی شکل میں لا کر حفظ کرنے اور مطالعہ کرنے اور اس کو لوگوں تک پہنچانے اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس مدرسے کو کامیابی تک نہ چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے آپ کو۔ اور آپ دعا کریں کہ میری بھی طبیعت بہت خراب ہے، 4 سال ہو گیا میں مسجد میں پیر نہیں رکھا ہوں، میرے گھٹنوں میں سخت شدید درد ہے، اور میں 25-30 مرتبہ حج کیا تھا، 4 سال سے حج میں بھی نہیں جا سکا ہوں، اور زیارتوں پہ صدام کے زمانے میں رشوت بھی خون بھی دے کے جاتا تھا، ابھی مفت میں نہیں جا سکا ہوں۔ آپ سب میرے لیے دعا کریں کہ میری طبیعت ٹھیک ہو جائے، خصوصاً یہ گھٹنے ٹھیک ہو جائے تو آپ کی بھی خدمت کریں گے اور لوگوں کی بھی خدمت کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يا صاحب السماء اللجن